ڈاکٹر وردہ شہید کیس جو ہے پورے شہر ایبٹ آباد کو سگوار کر گیا، اور اگر ہم ایبٹ آباد شہر کی اور ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی اگر بات کریں اور انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیوں کی بات کریں تو پچھلے 8-10 سالوں میں بڑے بڑے ایسے پرتشدد واقعات سامنے آئے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امرین قتل کیس کو۔ امرین قتل کیس میں اتنا بھیانک سین تھا کہ اتنا دل دلا دینے والا وہ واقعہ تھا کہ ایک 15 سالہ بچی جو کہ جس کی سٹیپ مادر نے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وہ ماں تھی، حقیقی ماں تھی، لیکن وہ سٹیپ مادر تھی کہ جس نے اسے خود قاتلوں کے حوالے کیا، اور وہ اس بچی کو کیری ڈبہ میں لوہے کی آئینی تاروں سے باندھا گیا، پھر اسے زندہ جلایا گیا، تیل چھڑک کے اسے جلا دیا گیا۔ اس پہ پورے پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا نے اس پہ آواز اٹھائی، اور یہاں پہ BBC آ کے انہوں نے یہاں پہ ویڈیو، بلکہ میرا ایک انٹرویو لینے کے لیے وہاں پہ BBC آئی تھی۔ اس کے بعد اور پوری دنیا، پوری خلقت خدا ایبٹ آباد میں آئی تھی اور اس کیس کی کوریج کے لیے اور اس پہ بات کی۔ اس کے بعد فریال قتل کیس، ایک معصوم بچی، ایک بالکل نومولود بچی فریال، جسے تھانہ بھیلیا کی حدود میں مرڈر کر کے اسے ٹھنڈے پانی میں ایک کھائی میں پھینک دیا گیا، جو کہ کافی دنوں بعد اس بچی کی نعش برآمد ہوئی وہاں سے۔ اس کیس کے بارے سے بہت واویلا تھا اور بہت بڑا ایک دکھ تھا ایبٹ آباد کی شہریوں کے لیے، جس پہ بہت بڑا احتجاج ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقرا مرڈر کیس، یہ جو چند ماہ پہلے ایبٹ آباد میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا کہ ایک 14-15 سالہ بچی اقرا جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، جس پہ فزیکل ٹارچر ہوتا رہا، جس پہ وائلنس ہوتا رہا، جسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اس بچی کو بالآخر ریپ کیا گیا، اور ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو موت کی گھاٹ اتارا گیا، جس پہ ہمارا پورا ایبٹ آباد، پورا ہزارہ ڈویژن بلکہ پورے پاکستان نے اس پہ آواز اٹھائی، اور خاص کر ایبٹ آباد کی شہریوں نے ایک جمع غفیر تھا سڑکوں پہ کہ جنہوں نے اس بچی کے لیے آواز اٹھائی، اور ابھی تک وہ کیس وہ چل رہا ہے۔ اس کیس کی جو کمیٹی ہے جو لیگل، اس کا بھی میں پارٹ اینڈ پارسل ہوں، اور وہ کیس بھی ابھی عدالت میں ٹرائل چل رہا ہے۔ اور اسی اثناء میں چند 10 دن پہلے ڈاکٹر وردہ شہید کو اغوا کیا گیا اور 67 تولہ سونا اسے گریب کیا گیا، پھر پتہ نہیں نہ جانے کتنے پیسے سے لے کے پھر بالآخر اس کی اپنی سہیلی نے کرائے کے قاتلوں سے اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے ڈاکٹر وردہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو لڑی بنوٹا میں جا کے ایک کھائی میں ایک گہرا گڑھا کھود کے اسے اس میں دفنا دیا گیا۔ بالآخر جب وہ کلپٹس پکڑے گئے تو وہاں سے ڈاکٹر وردہ شہید کی لاش برآمد ہوئی، اور ایک واویلا ایبٹ آباد شہر میں پچھلے 8-10 دنوں سے عوام احتجاج کر رہے ہیں، اور نہ صرف ایبٹ آباد، نہ صرف ہزارہ ڈویژن بلکہ پورا پاکستان اس وقت ایک پیج پہ ہے، اور پورے پاکستان کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ، بڑے بڑے یوٹیوبر اور بڑے بڑے اینکر پرسن اس پہ بات کر رہے ہیں، اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت اس کیس کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ JIT بن گئی، بہت اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہماری ایبٹ آباد کی پولیس جو ہے پوری جان اس پہ لگا رہی ہے، اور پوری جان لگانے کے بعد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس اس قابل ہو چکا ہے کہ اس میں کلپٹس کو انشاءاللہ سزا ہوگی۔ کلپٹس اس سلاحوں کے پیچھے ہیں، ایک کلپٹ جو ہے پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ بہرحال اس میں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس پہ انشاءاللہ انصاف لواحقین کو ملے گا، ڈاکٹر وردہ شہید کے بچوں کو انصاف ملے گا۔ اور یہ وہ چند بڑی وائلیشنز تھی جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے حوالے سے، جو ہیومن رائٹس کی جو بڑی وائلیشنز تھیں، جن پہ واویلا ہوا پورے ملکی لیول پہ، نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے لیول پہ۔ ایک بات ضرور اس میں ہوئی ہے کہ اس وقت ایبٹ آباد کی شہری، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے تمام باسی بہت ہائی الرٹ ہیں اور بہت سینسٹائز ہو چکے ہیں، اور بہت اس وقت فکر مند ہیں۔ انہیں یہ فکر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہو، اور ہر بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی کلپٹس کسی صورت بچنے نہ پائے، اور ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں ہمارے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انشاءاللہ حق سچ پہ کھڑے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، اور پورے وہ چوکس ہیں، ہائی الرٹ ہو کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کوئی بھی ایبٹ آباد میں نہ لائے، ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ اللہ کرے ہمارے عوام پرامن رہے، ہمارے شہری تحفظ، مکمل تحفظ انہیں حاصل ہو، اور اللہ نہ کرے کہ کسی پہ بھی کوئی ایسا ظلم زیادتی ہو۔ تو انشاءاللہ انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر وردہ شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہمیں اللہ ایسا صدمہ دوبارہ نہ دکھائے۔